مختصر سی تقریب، بس انشاءاللہ چند ہی منٹ میں ہم لوگ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امام ہیں، تو ان کو تو ہم لوگوں سے پہلے پہنچنا پڑے گا۔ آج کی یہ مختصر سی جو تقریب ہے، مسجد اہل سنت صغرا محمد یعقوب کے سنگ بنیاد کے حوالے سے اس کو منعقد کیا گیا ہے، اور اس مسجد کے حوالے سے اس کی زمین جو جن لوگوں نے وقف کی ہے الجامعۃ الزہراء اہل سنت اظہار العلوم ٹرسٹ کو، بالخصوص خانوادہ حاجی شیخ عبدالحق، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ صرف اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے ان لوگوں نے وقف کیا، اور زمین خرید کر ان لوگوں نے الجامعۃ الزہراء اہل سنت اظہار العلوم ٹرسٹ کو وقف کی، اور یہ اپنے اپنے نصیب کی اور قسمت کی اور تقدیر کی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ جنت نہیں خرید رہے، وہ جہنم کی راہ کے مسافر بنے۔ کوئی اپنی رقم جو ہے آرکیسٹرا میں لگاتا ہے، کوئی اپنی رقم مشاعروں میں لگاتا ہے جو فضول ہے، کوئی اپنی رقم جو ہے بازاری قوالیوں میں لگاتا ہے، کوئی اپنی رقم ناچ گانوں میں لگاتا ہے۔ الغرض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کا استعمال جو ہونا چاہیے اس کو وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں جہاں اسلام نے بتایا ہے، بلکہ اس کو اس طرف لے جا کر استعمال کرتے ہیں جہاں سے جہنم بالکل قریب ہوتا ہے۔ لیکن خانوادہ حاجی شیخ عبدالحق یہ مبارکباد کے اس لیے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے جو اپنا مال تھا وہ کسی اور جگہ نہیں لگایا، بلکہ اللہ کا گھر جہاں تعمیر ہوگا اس کی مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے ان لوگوں نے اپنا مال لگایا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنا مال بیچا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے زمین وقف کی ہے۔ ہم الجامعۃ الزہراء اہل سنت اظہار العلوم کی جانب سے پورے خانوادے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے زمین جو دی ہے۔ اب ہم لوگ بھی اہلیان شہر سے گزارش کریں گے، چونکہ یہ تو زمین تو مل گئی ہے، اب زمین کے اوپر جو ہے عمارت تعمیر کرنی ہے، تو عمارت کے لیے کوئی ایک آدمی بھی اگر چاہے تو وہ تیار کروا سکتا ہے عمارت، لیکن اس کے لیے چند لوگوں کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اہلیان شہر سے ہم گزارش کریں گے کہ اب مسجد کی تعمیر کے لیے جس قدر ہو سکے اللہ نے جو استعداد دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اپنی بساط بھر مسجد کی تعمیر کے لیے آپ تعاون کریں۔ اس میں جو لوازمات لگنے والے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ رمضان شریف تک کے مسجد جو ہے شروع کر دی جائے، لیکن آگے جو ہے اللہ کی مرضی اگر نہ تعمیر ہو سکی تو پھر وہ عید کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے، لیکن کوشش ہم لوگوں کی یہی ہوگی کہ مسجد جو ہے ماہ رمضان میں شروع کر دی جائے۔ اس میں جو ایک سلیب تک لگنے والے لوازمات ہیں، خاص طور پہ 800 گونی سیمنٹ ہے، 16 ٹن اسٹیل ہے، اور 200 ٹن ریتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 30 براس کھڑی ہے، اور 60,000 اینٹیں۔ یہ ایک سلیب تک کے اتنے لوازمات ہم کو لگیں گے، اور اس کے بعد جو مزدوری ہوگی 8-9 لاکھ جو بھی ہوگا اس کا معاملہ وہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے صرف ڈھانچہ کھڑا ہونے میں ایک سلیب تک کے 30 لاکھ تک کا بجٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو فنیشنگ کا معاملہ ہوگا، پلاسٹر ہے، پھر اس کے بعد وضو خانے ہیں، پھر اس کے بعد جو مسجد میں قالین لگے گی، ٹائل لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم اور جو ساری چیزیں وہ الگ اس کے اخراجات ہیں۔ لیکن بس اب آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنا دل بڑا کر کے مسجد کی زمین وقف کی ہے، اب ہم لوگ اپنا دل بڑا کر کے اب مسجد کی تعمیر میں ہم لوگ تعاون کریں گے۔ جس کی جو بھی صلاحیت اور استعداد ہوگی
وہ اپنے مالی استعداد کے مطابق وہ چاہے تو سیمنٹ بھیج سکتا ہے، چاہے تو وہ ریتی جو ہے دے سکتے ہیں، چاہے کھڑی دے سکتے ہیں، جو بھی لگنے والے معاملات ہیں اس میں وہ آپ لوگ مہیا کرا دیں تاکہ جلد از جلد مسجد کا جو تعمیر کا مرحلہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ آئیے اب اس مختصر سے وقت میں ہم سب سے پہلے جن لوگوں نے اتنا بڑا تعاون پیش کیا ہے اس خانوادے کے جو روح رواں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خانوادے میں بڑے وہی ہیں، تو ان کا ہم لوگ استقبال کر لیتے ہیں۔ حاجی شیخ عبدالحق صاحب کا میں والد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ ابرار وہ